إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ رب العالمین نے انسان کو صرف جسمانی ڈھانچہ نہیں دیا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اوصاف بھی دیے ہیں، صفات بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحم دل بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات والا بنایا۔ اس کے اندر خواہشات ہیں، مال کی خواہش، جنسی خواہش، اور اسی طرح سے کھانے پینے کی خواہش، لباس کی، اور اسی طرح سے دوسری خواہشات ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈر کی صفت ڈالی، وہ ڈرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس طرح کی ایک لمبی فہرست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ہاتھ، پاؤں، ہڈی، گوشت صرف اتنا نہیں دیا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اوصاف بھی دیے ہیں، صفات بھی دی ہیں، جو دنیا کی زندگی میں رہنے کے لیے اور لوگوں سے تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے اس کی اپنی حیات کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان آپس میں محبت نہیں کرتے تو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتی، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اگر انسان میں ڈر نہ ہو تو کوئی آدمی احتیاط نہیں کرے گا اور ایسے کام کرے گا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ ڈر اس کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان میں اگر خواہش نہ ہو، مال کی خواہش نہ ہو، دنیا کا سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ اگر جنسی خواہش انسان میں نہ ہو تو کوئی نکاح نہیں کرے گا اور انسانیت کا سلسلہ ہی رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات انسانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن ان میں کچھ صفات ایسی ہیں جن کو مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے بعض صفات وہ ہیں جن کو ان کی اپنی حد میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض صفات وہ ہیں جن کو اور ترقی دینا چاہیے، جیسے یقین ہے، اللہ پر یقین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، قرآن کی باتوں پر یقین، اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملنے والی خبروں پر یقین۔ اس یقین کی صفت کو اور ترقی دینے کی ضرورت ہے کہ آدمی یقین میں بڑھتا چلا جائے۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جن کو حد میں رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے شہوات۔ اگر آدمی مال کی شہوت میں آگے بڑھ جائے تو حلال کی بجائے وہ حرام میں پہنچ جائے گا۔ اگر وہ جنسی شہوات کو قابو میں نہ رکھے تو بہت ممکن ہے وہ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ تو بعض صفات وہ ہیں کہ جن کو ان کی حد میں رکھنے کے لیے انسان کو مکلف کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اس کی تربیت کی، اس کو سنوارا، سدھارا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، برباد کیا۔ تو کچھ صفات ہیں اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، دین کے لیے قربانی کا جذبہ۔ ایسی کئی صفات ہیں کہ ان صفات کو مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور بعض صفات وہ ہیں، بعض چاہتے ہیں، بعض اوصاف وہ ہیں کہ جن کو ان کے دائرے میں رکھنے کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے۔
وہ صفات فی نفسی ہی بری نہیں ہے، شہوت بری نہیں ہے، وہ ضروری ہے، برا اس کا دائرہ کراس کرنا ہے، اس کی لکیر جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یا فلا تقربوها، کہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو پار مت کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دائرے میں ان چیزوں سے استفادہ، ان صفات کے مطابق عمل کو جائز رکھا ہے، لیکن اس دائرے کو اگر آدمی پار کر جاتا ہے، اس لکیر کو آدمی کراس کر جاتا ہے، وہاں جا کے آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اس دائرے کے اندر وہ چیز اچھی ہے، شہوات دائرے کے اندر اچھی ہیں، لیکن اس دائرے کے پار اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو عورت سے خواہش نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا، بلکہ اللہ نے نکاح کو حکم دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن زنا سے ہم کو منع کر دیا گیا۔ تو خواہش فی نفسی ہی بری نہیں ہے، اس خواہش کا ایک طریقے سے اس کی تسکین جائز ہے اور دوسرے طریقے سے تسکین حرام ہے۔ اس لیے اسلام ایک بہت ہی عمدہ دین ہے جس میں انسان کی بنیادی جو چاہتے ہیں ان کو ختم نہیں کیا گیا ہے، بس اتنا کیا گیا ہے، ان کی حد بندی کی گئی ہے اس درجے میں کہ ان کے لیے جو مفید حد تھی وہ ان کو مل جائے، اس کے پار جس میں نقصان ہے وہ نہ ہو۔ آپ دوسرے دینوں میں آپ کو نہیں ملے گا اسے، دوسرے دنوں میں اللہ تک پہنچنا ہے، بیوی سے ایک دم دور ہونا پڑے گا۔ تو اسلام وہ دین ہے جو انسان کی بنیادی جس کو آپ انسٹنکٹ کہیں یا اس کی جبلت کہیں، جو اس کی چاہتیں خواہشات، اسلام ان کو قتل نہیں کرتا ہے، ان کو پابند بناتا ہے کہ وہ اپنی حد میں اس سے استفادہ کر لے، لیکن اس کو حد پار نہ کرنے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حد پار کرنے میں شر ہے، حد کے اندر رہ کر اس صفت کا، اس چاہت کا استعمال کرنا خیر ہے۔ یہ اسلام کی بیوٹی ہے، اسلام کی خوبی ہے۔ انہی اوصاف میں سے، صفات میں سے ایک صفت غصہ ہے۔ غصہ اچھا ہے یا برا ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اسلام کی اس بارے میں کیا رہبری ہے؟ اور غصے کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ قرآن سنت، اسلام دین، ہمارا جو دین ہے وہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے۔ چھوٹی سی بات ہوگی، اب پیشاب پاخانہ کون بتاتا ہے اس کو؟ اسلام یہ بھی بتاتا ہے۔ ہر چیز پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کے تمام معاملات کے لیے اسلام میں رہبری موجود ہے۔ لہذا آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی غصے کا سٹیٹس اسلام میں کیا ہے، غصے کا مطلب غصہ کہاں رکھا جائے، اچھا برا کیا ہے، اور پھر اگر برا ہے یا جو حصہ اس کا برا ہے اس کو قابو میں کیسے رکھا جائے، غصے کے نقصانات کیا ہیں اور غصے کو قابو میں کیسے رکھا جائے۔ اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو غصہ نہیں آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں اسلامی رہبری جاننا دو اعتبار سے ضروری ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ واقعی ہم اس سلسلے میں اللہ کی مرضی کو پورے کرنے والے بنے، دو اس اعتبار سے کہ ہمارے دل میں ایمان مزید بڑھ جائے کہ اسلام کتنا عمدہ دین ہے جو ایک ایک چیز کے بارے میں ہم کو اتنا سب کچھ بتاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ غصے کے بارے میں کیا ہم کو بتایا گیا ہے۔